آج 18 ذی الحج منگل کے دن اللہ اور اس کے محبوب کا نام اس طرح سے پڑھ لو، شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج 18 ذی الحج منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے خاص ہے، جو آج آپ کو ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ یقین مانیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہو کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو، اس کی حاجت پوری نہ ہوئی ہو۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھ لینا، وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لینا۔ اپنی مشکل دنوں میں، اپنے پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانیاں ہوں، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ کر ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ آج ضرور کر لیجیے گا۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لو۔ آج کے دن آپ نے بالکل بھی لاپرواہی نہیں کرنی، ورنہ سارا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج کے دن اگر اللہ تعالیٰ کو اس کے مبارک نام سے اور اس کے محبوب کے نام سے پکارا جائے تو وہ کیسے آپ کو رزق میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اسی لیے میں آپ کو آج کے دن کا وہ وظیفہ بتاؤں گا کہ یہ وظیفہ جو بھی پڑھتا ہے، اسی وقت اس کی غیب سے مدد ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آج 1 منٹ نکال کر یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا۔ اگر خالی جھولیاں فوری نہ بھر جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ اس وظیفے کو کرنے والا کمالات، اس وظیفے کے فائدے آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ اگر آپ لوگ 1 منٹ کا پڑھ لو تو آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں آئیں گی، اتنی دولت آئے گی کہ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے مجرب وظیفے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس عمل کو کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 18 ذی الحج منگل کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، اور یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک 1 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 حاجتیں بھی بلند کر دی جاتی ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے، محترم ناظرین، کہ درود پاک آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جیسے ہی آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں کہ مجھے نوکری مل جائے، یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ اپنے بچوں کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ یہ نیت کر لیں کہ میرے بیٹے یا بیٹی کی شادی کہیں اچھی جگہ ہو جائے۔
محترم ناظرین، آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپ والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، اس مقصد کے لیے پڑھ لیں۔ جو مقصد آپ کا ہے، جو آپ کی خواہش ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر کے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جو کہ قرآن پاک کی 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، جتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہوگی اس سے نجات ملے گی۔ آج 18 ذی الحج منگل کے دن سورہ کوثر بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ پڑھ لیں، آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر کو پہلے نمبر پر پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی نام کون سے ہیں اور صفاتی نام کون سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور آج آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ محترم ناظرین، اس طرح سے آپ یا اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ کے محبوب کا نام پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کا نام کیا ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی تخلیق کیا؟ آپ نے یا محمد پڑھنا ہے۔ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا محمد 2 بار ہو گیا، یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا محمد کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار اچھی طرح گن کر یا محمد پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے وظیفے کے شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: 18 ذی الحج منگل کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر پہلے نمبر پر 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر 11 بار یا اللہ پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر 11 بار یا محمد پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر سے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں اس کے بعد تمام بھائی بہن دوست احباب دعا ضرور کیجیے گا، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ ناظرین، اس وظیفے کے فضائل اور برکات بہت زیادہ ہیں، اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرے گا انشاءاللہ۔
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی مشکلات دور فرما، ہم سب کی پریشانیاں ختم فرما کر آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں تنگ دستی سے بچا، مرض سے، قرض سے، بری بلاؤں سے اور آفت سے بچا۔ اے اللہ ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی غیبی خزانے سے رزق عطا فرما۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا اور دین اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت و وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔